جس جملے کی ابتدا میں اسم آ جائے تو آپ نے اس جملے کی ترکیب جملہ اسمیہ والی کرنی ہے، پہلے مبتدا اور بعد والی چیز کو آپ نے خبر بنانا ہے۔ تو آپ دیکھو آپ کے پاس یہ جملہ ہے ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ اب اس جملے کی ابتدا میں یہ اسم آ گیا تو آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے جملہ اسمیہ والی۔ اب دیکھو ذالک آپ کے پاس ہے اسم اشارہ، یہ آپ کے پاس بن جائے گا مبتدا، اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ساری اس کی خبری بن جائے گی، اتنی بڑی خبر ہے۔ اگر آپ اس کو سیکھ لو تو آپ کے پاس بہت سارے آیات کی ترکیب حل ہو جائے گی۔ یہ مبتدا بن گیا، عالم الغیب والشہادہ اصول یاد رکھو، جہاں پر کا کے کی والا معنی آ جائے آپ نے وہاں مضاف اور مضاف الیہ کا معنی کرنا ہے۔ تو عالم الغیب والشہادہ غیب اور حاضر کو جاننے والا، غیب اور حاضر کا جاننے والا، عالم الغیب، عالم مضاف، الغیب معطوف علیہ و حرف عطف، الشہادت معطوف بنے گا۔ اب حروف عطفہ میں سے کوئی حرف عطف اگر آ جائے تو وہاں پر جو پہلے ہوگا اس کو آپ معطوف علیہ بناؤ گے، بعد والے کو آپ نے معطوف بنانا ہے۔ یہ حرف عطف آ گیا، وہ پہلے والا معطوف علیہ بن جائے گا اور بعد والا کیا بنے گا آپ کے پاس؟ معطوف بنے گا۔ اب یہ معطوف مضاف الیہ مل کر یہ مضاف الیہ بن جائیں گے اس مضاف کے۔ اب مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن جائے گی ذالک اسم اشارہ مبتدا کی خبر اول، العزیز الحکیم، اس کی دو ترکیبیں ہیں یاد رکھو، ایک بناؤ اس کو خبر ثانی اور الحکیم کو بناؤ خبر ثالث، ایک ترکیب تو اس کی یہ ہے۔ نمبر دو العزیز الحکیم، اس کو آپ عطف بیان میں لے جو، اس کو آپ عطف بیان بناؤ، العزیز کو معطوف علیہ بناؤ گے، الحکیم کو معطوف بناؤ گے، معطوف معطوف علیہ ملا کے یہ ذالکہ کی خبر ثانی بن جائے گی۔ تو ایک مبتدا ہے، تین خبریں بھی بن سکتی ہیں اس کی اور دو خبریں بھی بن سکتی ہیں، تو آپ یاد رکھ لو کہ ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی آ سکتی ہیں، تو پھر کیا بن جائے گی؟ ذالک اسم اشارہ مبتدا، ہاں اپنی دو خبروں سے مل کر یا تین خبروں سے مل کر آپ کے پاس جملہ اسمیہ خبریہ آ جائے گا۔